السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ آج عید الاضحیٰ ہے، وہ عید جسے قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ آج کے دن مسلم دنیا میں بے شمار جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ حج کے موقع پر اتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں کہ سعودی حکومت کو دوسری کمپنیوں کو ٹھیکے دینے پڑتے ہیں، اس کے باوجود انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گو کہ غریب ممالک میں بھی یہ لوگ پھر گوشت بھجواتے ہیں قربانی کا۔ بہرحال یہ قربانی ایک ظاہری اظہار ہے ایک ادنا چیز کی اعلیٰ چیز کے لیے، ایک ادنا چیز کا اعلیٰ چیز کے لیے قربانی کا، اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ انسان ایک ادنا چیز کو اپنے لیے قربان کر سکتا ہے۔ بس جب انسان ایک جانور کو اپنے لیے قربان کر سکتا ہے تو پھر انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ چیز کے لیے، اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے، یہ اقرار کرے کہ میں بھی اعلیٰ چیز کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک مومن کے لیے اعلیٰ چیز جس کے لیے اسے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کے لیے ہر قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کو پورا کرنا ہے۔
جان، مال اور وقت کو قربان کرنے کے لیے بخوشی راضی اور تیار ہونا ہے، اور یہی تقویٰ ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کا احساس ہر سال تازہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، کہ اپنے اس قربانی کے مقصد کو بھول نہ جانا۔ عید الاضحیٰ میں قربانی اور عید کی خوشیاں صرف اس لیے نہیں کہ ہم گوشت کھائیں گے اور اپنے خاندانوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں گے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی بات کھول کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ قربانی کی حکمت یہ نہیں کہ اس کا گوشت یا خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، بلکہ اصل حکمت یہ ہے کہ یہ قربانی تمہیں تقویٰ میں ترقی کی طرف لے جائے۔ ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہوئے اور ہر قربانی میں تم ترقی کرو، اور جب تقویٰ میں ترقی ہوگی تو یہی چیز پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اپنے نفس کی قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کریں اور اس کی مخلوق کے بھی حق ادا کریں۔ آج کے دور میں پہلے سے بڑھ کر اس بات کے ادراک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کی قربانی دے کر یہ دونوں قسم کے حقوق ادا کریں۔ جب ہم دنیا کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو بدقسمتی سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ تقویٰ سے دور، دوسرے سے قربانی لینے کا تو بڑھ چڑھ کر مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنی حالتوں کو نہیں دیکھتے، اپنی حالتوں پر غور نہیں کرتے۔ بعض تو ظلم و بربریت کی ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب گزشتہ دنوں جس طرح یمن میں اسکول میں بچوں کا قتل ہوا، یا اسکول بس پر بم گرا کر درجنوں بچے مار دیے گئے، بے رحمی اور بے دردی سے مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، یہ سب تقویٰ کی کمی ہے۔ حج پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کا ورد بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی تو کرتے ہیں، وہ قربانی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح حج کے علاوہ بھی جیسا کہ میں نے کہا باقی دنیا میں رہنے والے بھی حسب توفیق قربانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پر غور نہیں کرتے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یاد رکھو کہ ان قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، لیکن تمہارے دل کا تقوی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ بس اگر یہ حج اور یہ قربانیاں اور یہ عید کی خوشیاں تقوی نہیں پیدا کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں، معمولی حیثیت بھی نہیں۔ جن بچوں کو گزشتہ دنوں میں ظالمانہ طور پر قتل کیا گیا ہے اور مستقل جو جیسا کہ میں نے کہا کلمہ گو کو قتل کر رہا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں۔ جو تقویٰ سے خالی دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نہیں پا سکتا،
اور جو ان قربانیوں کی روح کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، خدا تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، وہ بڑے بڑے انعامات کے حاصل کرنے والے ہوں گے۔ آج ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ہم اس فساد اور ظلم و بربریت میں ڈوبی ہوئی دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان میں شامل نہیں۔ مسلم ممالک میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی ان فسادوں میں مبتلا، یہ ممالک بھی ان فسادوں میں مبتلا ہیں، بہت بڑی تعداد ان ملکوں کی، اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رشتادے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیاوی خواہشات نفس پر غالب ہیں اور اپنے مقصد پیدائش کو بھول کر تقویٰ سے دور ہے۔ بس ایسے میں ہماری احمدیوں کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ جہاں اپنے آپ کو تقویٰ پر چلائیں، اپنی نسلوں کو تقویٰ کے راستوں پر چلنے کے لیے کوشش اور دعا کریں، چلانے کے لیے کوشش اور دعا کریں، وہاں دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کریں، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ کام مسلسل قربانی اور کوشش چاہتا ہے، اور اس کے لیے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسے ہر وقت سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی حالتوں کے مستقل جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے اس بارے میں کیا چاہتے ہیں، اسے ہم سامنے رکھیں، اور اس کی ہر بار ذہن میں جگالی کرتے رہیں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن سکیں گے، تبھی ہم تقویٰ پر چلنے والے بن سکیں گے۔ ورنہ ہم بھی باوجود اس کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کا اعلان کرتے ہیں، ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو صرف ظاہری قربانیوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں کس طرح تقویٰ کے حصول کے لیے توجہ دلائی ہے، اور کیا معیار ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں، اس بارے میں آپ کو چند اقتباسات میں نے لیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے، دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے، گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں۔ مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کی، یعنی ظاہری قربانیاں بند نہیں کی، تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے۔ پس حقیقی قربانی دلوں کا ذبح کرنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے۔ دلوں کو ذبح کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنا، اپنے نفس کو مارنا ہے، ایمان کے اعلیٰ معیار حاصل کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا پر ایمان لانا ہے۔ ہر پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے، اسی قدر اعمال صالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب ایمان قوی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے، اسی قدر
عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں خدا پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اسے گناہ سرزد نہیں ہوگا، جان بوجھ کر گناہ سرزد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی طاقتوں، نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے۔ اعضاء کے کٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عملی طور پر اپنے ہر اس عضو کو کاٹ دیتا ہے جس سے گناہ سرزد ہونے کا امکان ہو، نہیں، بلکہ اس کا تقویٰ کا معیار اور ایمان باللہ کا معیار ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے احکام کے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی دل کا ذبح کرنا ہے، یہی نفس کا ماننا ہے۔ اور اسی بات کو ہم سے توقع کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ فرمایا پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں۔ انسان جب حضرت مسیح علیہ السلام کے ان الفاظ پر غور کرے تو کانپ جاتا کہ کیا تقویٰ کے یہ معیار اور ایمان کے یہ معیار ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل کی اس دنیا میں قدم قدم پر شیطان اپنی تمام تر دنیاوی دلچسپیوں اور محرکات اور بے حیائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس طاق میں ہے کہ مومن پر حملہ کرے، بلکہ ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایمان کے ایسے معیار ہی انسان کو شیطان کے حملوں سے بچا سکتے ہیں، جن کا حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ دنیا کی عارضی چیزوں کو قربان کر کے، دنیا کی وقتی اور عارضی خواہشات کو قربان کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس آج ہمیں قربانی کی عید اپنے نفس کی اس قربانی کی طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نفس کی قربانی اور کامل معرفت جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلائے اور اسلام کی حقیقت کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے جگہ بیان فرماتے ہیں کہ خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان، یہی معرفت کاملہ ہے۔ بس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کے اعلیٰ معیار حاصل کر لیتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ کے معیار اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی۔ بعض گناہ سرزد ہو جاتے ہیں انسان سے اپنی معمولی غلطیوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا بعض حالات کی وجہ سے، لیکن جب انسان ایسے گناہ جو انسان بے باک ہو کر کرتا چلا جائے اور جن کی پرواہ نہ کرے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو کامل محبت مل گئی وہ ہر ایک گناہ جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے، جان بوجھ کے جو انسان گناہ کرتا ہے، اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ فرمایا پس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی سلیب کی حاجت مند اور نہ کسی کفارے کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے، جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے۔
ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ بس اسلام نام ہے نفس کی قربانی کا، گناہوں سے بچنے کا، تقویٰ میں ترقی کرنے کا۔ فرمایا اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا۔ فرمایا کہ یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح ہے اور روح اور تمام احکام کی جان ہے۔ ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے، اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے۔ پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون، بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوی اختیار کرو۔ اس کی مزید وضاحت کہ اسلام کی روح کو کس طرح سمجھنا ہے اور تقوی کا معیار کیا ہونا چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں۔ چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہارے تقوی اس کو پہنچتی ہے۔ یعنی اس سے اتنا ڈرو، اس سے اتنا ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ، اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔ جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہے تو وہ ابھی ناقص ہے۔ بس یہ وہ معیار ہیں جو آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں، اور یہ معیار حاصل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب حقوق اللہ کی بھی پوری ادائیگی ہو، حقوق العباد کی ادائیگی ہو، تمام احکامات اپنی تمام تر صلاحیتوں اور طاقتوں کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، اور پھر ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ بس یہی وہ چیزیں ہیں جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے والی بناتی ہیں اور مومن کو کامل الایمان بناتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ ملتا ہے۔ عبادات کی ظاہری شکل کا روح اور روحانیت کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اور اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے ہماری حالتوں پر، اس کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی ریاستیں کرتے ہیں، بڑے ریاستیں کرتے ہیں، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں۔ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تو کئی دن کھڑا رکھا، یہاں تک کہ اس کی بلڈ سرکولیشن ختم ہو گئی، ہاتھ سوکھ گئے۔ اس حد تک وہ ریاضت کرتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے۔ ایک ظاہری چیز ہے جو انہوں نے کر لی، بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ وہ بدنی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر بدن کی ریاضت تو ہو گئی، مشقت میں ڈال لیا اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ بھی سکھا لیے، اپنے بازو بھی سکھا لیے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لیا، لیکن اس کا اندر سے تعلق کوئی نہیں ہوتا، روح سے اس کا تعلق کوئی نہیں، روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا اس چیز کا۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے
کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ حقیقت میں فرمایا کہ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ مغز چاہتا ہے۔ اب پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی جو حرکات ہم کرتے ہیں نماز میں، مختلف پوسچر ہوتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کی روح نہیں مانتی، ان کو روح نہیں مانتی، اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے۔ جسم کی خدمت بھی ضروری ہے روح کے ماننے کے لیے، روح کو اس طرف لانے کے لیے، اور فرمایا اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں، روح کو اس میں شریک نہیں کرتے، وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں۔ اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں جو صرف ظاہری جسمانی ورزش کرتے ہیں یا اپنے مشکلات میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہے، ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔ اب نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب عمل جسم کی ظاہری عاجزی کا اظہار ہے، جس کے ساتھ روح میں بھی ویسی ہی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے انسان کے ظاہری جو مختلف صورتیں ہیں نماز کی اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ روح میں جب عاجزی پیدا ہوتی ہے پھر جسم میں بھی پیدا ہوتی ہے، اس لیے جب روح میں واقعہ میں عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں انسان کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، انتہائی تذلل کی حالت ہے، تو دل پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہی نماز کی مختلف پوسچر جو ہیں اس کی فلاسفی ہے۔ پھر تقویٰ کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جس بات پر معمور کیا ہے وہ یہی ہے کہ تقویٰ کا میدان خالی ہے۔ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ مقصد یہی ہے کہ تقویٰ کا میدان خالی ہو رہا ہے، تقویٰ دور ہو رہا ہے دنیا سے۔ فرمایا کہ تقویٰ کا میدان خالی پڑا ہے، تقویٰ ہونا چاہیے نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ، یہ حرام ہے۔ اگر تم تقویٰ کرنے والے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی، پس تقویٰ پیدا کرو۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، جن کے مذہب کے شاعر میں شراب جزو اعظم ہے، ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقویٰ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں، فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقویٰ مفقود ہے اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے، حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے، مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو۔ جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے۔ بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے کہ اپنے آپ میں حقیقی تقویٰ پیدا کریں، اور یہ بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ متقی کون ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں، وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے
جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے، بڑی عاجزی ہوتی ہے ان میں۔ فرمایا کہ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خاص تقوی کو چاہتا ہے۔ جو تقوی کرے گا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے تو عزت نہیں پائی، گو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی، کسی کو وراثت کی وجہ سے بھی مقام نہیں ملا۔ اور خاص طور پر نے فرمایا کہ آپ کے والد ماجد باوجود اس کے مشرک نہیں تھے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو نبوت نہیں ملی۔ یہ تو فضل الہی تھا ان صدقوں کے باعث جو ان کی فطرت میں تھی، وہ سچائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ یہی فضل کے محرک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے۔ انہوں نے اپنے صدق و تقوی سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا، خود آگ میں ڈالے گئے۔ ہمارے سید فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و صفا دیکھیے کہ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب اور تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہیں کی، یعنی کہ اس کو اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی، یعنی ایسے اعلیٰ اور کامل اعمال تھے جس کو کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، یا جس کا ایک عام انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہیں کی۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں وہ صدق و وفا تھا، اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ آپ کی ہمت و صدق و وفا تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ فرمایا کہ خود حضرت مسیح کے وقت کو دیکھ لیا جاوے کہ ان کی ہمت یا روحانی صدق و وفا کہاں تک اثر ان کے پیراؤں پر ہوا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بد روش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے، عادات راسخہ کا گنوانا کیسا محالات سے، یعنی جو پکی عادتیں ہو جائیں ان کو ختم کروانا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن ہمارے نبی، ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں انسانوں کو درست کیا جو حیوانوں سے بدتر تھے۔ بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، مردوں کا مال کھاتے تھے، بعض ستارہ پرست، بعض دہریہ، بعض عناصر پرست تھے۔ جزیرہ عرب کیا تھا؟ ایک مجموعہ مذہب اپنے اندر رکھتا تھا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو ان سب کی اصلاح کر دی۔ بس آپ ہی نے ہمارے سامنے اسوہ حسنہ بھی قائم فرما دیا، اور یہی وہ نمونہ ہے جو ایک مومن کو ایمان میں کامل ہونے کے لیے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنی زندگی عاجزی اور انکساری سے بسر کرنے اور اپنے نفس کو پاک کرنے، اس بارے میں فرماتے ہوئے کہ ہمیں اپنی زندگی عاجزی اور انکساری سے بسر کرنے اور اپنے نفس کو پاک کرنے اور اپنے اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق کرنے اور حقیقی تقوی پیدا کرنے کی
کس کا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اہل تقویٰ کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک اہم شاخ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ غربت یہ نہیں کہ آدمی مالی لحاظ سے غریب ہو، بلکہ غربت یہ ہے کہ امیر ہو کر بھی غربت اور مسکینی کی حالت ہو، اور غریبوں کا خیال رکھنے والے ہوں، اور عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ فرمایا کہ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہو جاتا ہے، یعنی غصہ جو ہے اس کی وجہ سے تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں، کسی کو حقیر اور کمتر سمجھیں۔ فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے۔ اگر یہ حقارت کسی کے اندر ہے تو پھر بیج کی طرح، جس طرح پودا بڑھتا ہے، بیج سے پودا نکلتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے، اس طرح یہ انسان کے اندر دل میں پنپتا رہتا ہے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے، یعنی تقویٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اس سے، اور یہی ایک مومن کی ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو۔ ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگنا بہت بری بات ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا، جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں سے ہے۔ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو، یہ فعل فساق اور فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو، جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصول سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو متقی ہے، لیکن اللہ علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ دلوں کے تقویٰ کو بھی جانتا ہے اور قربانیوں کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ اگر عمل صالح نہیں، حقوق کی ادائیگی نہیں، تکبر اور فسق دلوں میں ہے، تو یہ پھر ایسے لوگوں کی پھر قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑے خوف کا مقام ہے، اور ہر وقت ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے۔ ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی رغبہ دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پامیں۔ بس ہر برائی سے تقویٰ میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ بھی نجات عطا کر دے گا، اگر حقیقی طور پر تقویٰ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
حقیقی تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ظاہری قربانیاں بھی قبول ہوں اور ہمیں نفس کی اصلاح اور قربانی کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمارے دل ہر قسم کی ملونی سے پاک ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ہم ہوں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات اور آفات سے بھی نجات دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی وہ مقام ہے جو ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب کرنے والی بن سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم وہ مقام حاصل کرنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اب ہم دعا کریں گے۔ دعا میں تمام دنیا کے مظلوم احمدیوں کو خاص طور پر یاد رکھیں جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پاکستان کے احمدیوں پر آئین اور قانون کی آڑ میں ظلم کیے جا رہے ہیں، اسی طرح الجزائر میں بھی احمدیوں پر بڑی سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظلموں کو اپنے خاص فضل سے دور فرمائے۔ اسیران کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے مزید سختیوں سے انہیں بچائے۔ جن جن ملکوں میں احمدیوں کو آزادی سے رہنے میں رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو بھی دور فرمائے۔ پرانے احمدیوں اور نئے آنے والوں کو ثبات قدم عطا فرمائے اور ان کے ایمان و ایقان کو بڑھاتا چلا جائے۔ مالی قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ مبلغین، معلمین جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے اور اسے قبول فرمائے۔ تمام واقفین زندگی اور کارکنان کے لیے بھی دعا کریں کہ تقوی پر چلتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق دے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رحم کی نظر ہم پر ڈالتا رہے۔ دعا کر لیں۔
आमीन। सबको ईद मुबारक और अल्लाह ताला सबके लिए ईद की हकीकी खुशियाँ पैदा फरमाए। तमाम दुनिया में फैले हुए सब अहमदियों को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى